کسی مسلمان نے ایسا ماں کا دودھ پیا ہے جو مسلمان بنتا ہے اور شریعہ کی واہ واہ کرتا ہے شریعت کی کہ سپریم کورٹ میں یاچکا ڈالے کہ اگر دو لوگ چوری کرتے پکڑے جائیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان، اور دونوں پہ ثابت ہو جائے کہ سزا ہونی ہے ٹرائل کے بعد، تو ہندو کو 6 مہینے کی سزا اور مسلمان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ہلو، نمسکار، ست شری اکال مسلمان بھائیوں، السلام علیکم۔ آج بہت دنوں بعد مسلمان بھائیوں آپ لوگوں کے ساتھ روبرو ہوں۔ مدعا بڑا سیدھا سا ہے، کئی لوگوں نے کہا اس پر بولنے کے لیے، تو میں نے کہا ہاں مدعا انٹرسٹنگ ہے، کنٹروورشل ہے، پر مجھے کوئی چیز سینسیٹیو یا کنٹروورشل اس معنی نہیں لگتی، کیونکہ میں ایک چیز کو بالکل صاف 3 ڈائمنشنل میں دیکھتا ہوں۔ ہمارے ایک بھائی مسٹر وسیم نے ایک یاچکا ڈالی کہ آنریبل سپریم کورٹ میں کہ قرآن شریف کی کچھ آیتوں کو ہٹایا جائے جو بلڈ شیڈ یا ایکسٹریمزم جن سے انٹرپریٹ ہو رہا ہے، یا اس کا ترجمہ اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ مدرسوں میں نئے بچوں کو غلط تعلیم دی جا رہی ہے، نئی سیکھ دی جا رہی ہے۔ خیر یہ ان کی مرضی ہے، انہوں نے ڈالی، اور آگے دیکھنا ہے، کیونکہ یہ وہاں ڈل گئی ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ اس پر کیا اوپینین دیتا ہے۔ پر انہی کی بات کو دوسری طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کی یاچکا کا موٹا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کی کچھ آیتیں آج کے زمانے کے حساب سے معقول نہیں ہیں، تو ان کو نہیں پڑھا جانا چاہیے، یا ان کا کوگنیژنس جس کو ہم بولتے ہیں، ہم لوگوں کو نہیں لینا چاہیے۔ جس کو انہوں نے بولا کہ اس کو اومٹ کرو، اس کو ہٹاؤ، کچھ ملتی جلتی اس طرح سے بات بولی ہے۔ پٹیشن میں نے پڑھی نہیں ہے، if I am wrong میں معافی مانگتا ہوں۔ تو اس میں کیا ہو گیا؟ یہ تو مسلمان بہت دنوں سے کر رہا ہے کہ قرآن پاک کی بہت سی آیتوں کو وہ بھول چکا ہے یا اپنے زمانے سے ہٹا چکا ہے، اور اس کے بنا وہ مسلمان بنا ہوا ہے۔ یہی بات تو وسیم بول رہا ہے۔ وسیم دوسری طریقے سے بول رہا ہے، مسلمان اس چیز کو دوسری طریقے سے کر رہا ہے۔ ابھی 4 چھوٹے اگزامپل دے دیتا ہوں۔ اگر ایمان کے ہو مسلمان بھائیوں جو مجھے سن رہے ہو، تو میرا جواب ضرور دینا اور پوائنٹ وائز دینا۔ طلاق احسن، طلاق حسن، طلاق دینے کا طریقہ اسلام میں اتنا خوبصورت ہے کہ ماڈرن لا نے اسلامک سسٹم آف ڈیورس کو ایکسپٹ کیا اور لگ بھگ ملتا جلتا اس سے قانون بنایا، لگ بھگ ملتا جلتا، انسپائرڈ بائی دا مسلم جورسپروڈنس، اسلامک جورسپروڈنس۔ طلاق احسن اور طلاق حسن، جہاں یا 3 مہینے میں 1 بار یا 3 مہینے میں 3 بار، آج 45 دن بعد اور پھر 45 دن بعد طلاق دی جاتی ہے، اور اس کے بیچ میں میڈیشن ہونا ضروری ہے۔ یہ آیت مسلمان بھول گئے۔ اس آیت کو مسلمان نہیں مانتا۔ کیسے باولوں کی طرح، بے شرموں کی طرح لڑ رہا تھا سپریم کورٹ سے کہ ٹرپل طلاق مسلمانوں کے گھروں میں اور مسلمانوں کے کلچر میں رہنی چاہیے۔ تو یہ آیت بھی تم نہیں مان رہے قرآن شریف کی۔ یہی بات تو وسیم بول رہا ہے، تم کچھ آیتیں نہیں مان رہے، وسیم کچھ آیتیں نہیں مان رہا، تو اس کے خلاف فتویٰ دینے سے کیا فائدہ، اس کو گالی دینے سے کیا فائدہ، اسے فرعون کی اولاد بولنے سے کیا فائدہ؟ تم بھی تو نہیں مان رہے قرآن کی آیتیں بھائی، تم بھی تو بھول چکے ہو۔ مہر اسلام میں ایک پاک مقدس شکرانہ اور نذرانہ تھا جو شوہر اپنی بیوی کو شادی کے وقت دیتا تھا، اپنی حیثیت دکھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ میں تمہارا شکریہ کرتا ہوں کہ تم نے مجھے قبولا، تم میرے گھر آئیں۔ یہ تھا مہر۔ بے شرم مسلمانوں نے مہر کو طلاق کے ساتھ جوڑ دیا، مہر کو طلاق کی قیمت بنا دیا۔ قرآن پاک میں کہیں بھی مہر کا ذکر طلاق کے ساتھ آیا ہے مسلمانوں؟ جب ذکر آیا ہے 11 بار تو نکاح کے ساتھ آیا ہے نا؟ تم وہ آیتیں بھی بھولے بیٹھے ہو۔ تو جیسے تم کچھ آیتیں بھولے بیٹھے ہو، وسیم یہ کہہ رہا ہے سپریم کورٹ جا کے کہ بھئی کچھ آیتیں اور بھولنی چاہیے، یہ بھی تو بھولی بیٹھے ہو۔ پولیگیمی، 4 شادی کی شرطیں اور وارننگ
جو قرآن پاک میں 4/3 میں لکھی ہیں، وارننگ، تم وہ بھی بھولے بیٹھے ہو وہ بھی بھولے بیٹھے ہو۔ یہی بات وسیم بول رہا ہے کہ بھیا کچھ اور آیتیں بھی بھول لو۔ میں سپورٹ نہیں کر رہا کسی کا، مجھے کرنی ہوتی ایسی PIL تو میں کر دیتا، میں وسیم کا سپورٹ نہیں کر رہا، میں تو بس آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وسیم کہنا کیا چاہتا ہے۔ آپ بھی تو بھولے بیٹھے ہو۔ مہر کا مطلب، طلاق کا مطلب، 4 نکاح کی ضرورت اور وہ سچویشن اور وہ شرطیں بھولے بیٹھے ہو۔ جہاد کا مطلب بھولے بیٹھے ہو، توحید کا مطلب بھولے بیٹھے ہو۔ 80% مسلمان جا کے مزاروں پہ سجدے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ کر رہا ہے نا، تو وہ بھی بھولے بیٹھے ہو، وہ بھی بھولے بیٹھے ہو۔ بھارت ماتا کی جے نہ بولو لیکن مزاروں پہ جا کے سجدے کرنا منظور ہے، وہ بھی بھولے بیٹھے ہو کہ قرآن شریف میں صاف صاف لکھا ہے کہ میرے اگل کوئی نہیں، میرے بغل کوئی نہیں۔ ٹھیک، میں تو اجمیر شریف گیا تھا، جب وہاں پہ چکر لگاتے ہیں جہاں پہ ہمارے بزرگوار آرام فرما رہے ہیں، میں بھی گیا، سر جھکا کے کھڑا ہوا، چکر لگایا۔ آپ لوگ میں سے بہت سے گئے ہوں گے، ہندو بھائی بھی گئے ہوں گے، مسلمان بھائی بھی گئے ہوں گے۔ تو جب جیسے وہ چکر ختم ہوتا ہے، وہ نیچا سا گیٹ ہے، وہاں جھک کے اندر جانا پڑتا ہے، تو کوئی بات نہیں بھائی، بزرگوں کے آگے جھکنا چاہیے۔ پر جب میں چکر لگا کے ادھر آیا تو وہاں پہ 2 آدمی کھڑے رہتے ہیں جو سجدے کے لیے آپ کو جھکاتے ہیں۔ ارے میں نے کہا یہ نہ کرو بھائی، نہ، میں نے ہاتھ ہٹایا اس کا۔ جو لوگ گئے انہیں بات پتا ہو کہ 2 آدمی کھڑے رہتے ہیں، میں نے کہا یہاں پہ اجمیر شریف میں میرا سجدہ نہ کرواؤ۔ سجدہ رضوان احمد صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے کرے گا، اس کے سامنے کرے گا جسے کسی نے دیکھا نہیں، چاہے اسے کسی نام سے بلاؤ، چاہے اسے پرمیشور بلاؤ، چاہے اسے گاڈ بلاؤ، چاہے اسے عربی میں اللہ بلاؤ، چاہے خدا بلاؤ، چاہے رحمان بلاؤ، کچھ بلاؤ، سجدہ رضوان احمد صرف اس کے سامنے کرے گا۔ تو اجمیر شریف پہ میں نے سجدہ نہیں کرا، کتنا مسلمان درگاہوں پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے، یہ بھی تو بھولے بیٹھے ہو کہ سوائے اللہ کے کہیں سجدہ نہیں کر رہا۔ تو ہم تو بہت کچھ بھولے بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں کا 1400 سال پہلے عورتوں کا جائیداد میں حق اسلام نے ایز اے ریلیجن یا ایز اے بلیف یا ایز اے فیتھ یا ایز اے بک، ایز اے کتاب شروع کیا تھا۔ آج مسلمان کی جائیداد میں صرف اس وجہ سے برکت نہیں ہوتی کیونکہ مسلمان یہ بھی بھولا بیٹھا ہے لڑکی کا حق، اور سب سے پہلے لڑکی کا حق مارتا ہے مسلمان، چاہے بھائی ہو چاہے کوئی ہو، یہ بھی بھولے بیٹھے ہو تم مسلمان سب۔ اور یہ بھولے بیٹھے ہو جو صاف صاف آیت آئی ہے کہ سچ کے لیے اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دے دو، اپنے بھائی بہنوں کے خلاف گواہی دے دو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، پر سچ کے ساتھ رہو، بھلے اپنے گھر والوں کے خلاف تمہیں بولنا پڑے۔ یہ بھی بھولے بیٹھے ہو۔ اور اس کے آگے چلوں، شریعہ، کرمنل شریعہ کی چور کا ہاتھ کٹنا چاہیے، یہ بھولے بیٹھے ہو۔ اس کی سزا یہ ہے، ٹکنے کٹنے چاہیے، یہ بھولے بیٹھے ہو۔ کسی مسلمان نے ایسا ماں کا دودھ پیا ہے جو مسلمان بنتا ہے اور شریعہ کی واہ واہ کرتا ہے، شریعت کی، کہ سپریم کورٹ میں یاچکا ڈالے کہ اگر 2 لوگ چوری کرتے پکڑے جائیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان، اور دونوں پہ ثابت ہو جائے کہ سزا ہونی ہے ٹرائل کے بعد، تو ہندو کو 6 مہینے کی سزا اور مسلمان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ وہاں کہو کہ نہیں بھیا یہ تو ہندوستان ہے، یہ تو یہاں نہیں چلے گا، قانون سب کے وہاں ہے، ایک دم گلاٹھی مار دو گے لنگور کی طرح۔ ہمت ہے کسی مسلمان میں جو مسلمان بننے کا دم بھرتا ہے کہ یاچکا ڈالے سپریم کورٹ میں؟ آج تک اس بات کی یاچکا کیوں نہیں ڈلی کہ اگر مسلمان کوئی قتل کرتا پکڑا جائے، 3 لوگ پکڑے جائیں، 2 ہندوؤں کو تو عمر قید دو، مان لو 3 لوگوں کا گروپ ہے، لیکن جو مسلمان پکڑا جائے ہماری گردن کٹنی چاہیے۔ ہے ہمت یہ یاچکا ڈالنے کی سپریم کورٹ میں؟ پیا ہے ماں کا دودھ اتنا اسلام کا جذبہ ہے تمہارے اندر؟ نہیں ہے، ہوا نکل جائے گی تمہاری یہ یاچکا ڈالنے سے پہلے۔ تو اسلام کی، قرآن پاک کی یہ حصے بھی آپ بھولے بیٹھے ہو۔ یہی وسیم بول رہا ہے، میں وسیم کا سمرتھن نہیں کر رہا، میں کسی کا سمرتھن نہیں کر رہا، میں تو آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کیا کیا اسلام کی چیزیں بھولے بیٹھے ہو قرآن پاک کی، جو آپ یہ مانتے ہو کیا اس زمانے میں سوٹ نہیں کرتی۔ تو وسیم کہہ رہا ہے کہ کچھ آیتیں میرے حساب سے بھی اس زمانے میں سوٹ نہیں کرتی، تو اس کے خلاف فتویٰ دینے سے کیا فائدہ؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، اور وسیم پر وہ مسلمان انگلی اٹھائے، وہ مسلمان
جو دل پہ ہاتھ رکھ کے کہے وہ سچا مسلمان ہے اور اس نے قرآن پاک کی ایک ایک آیتوں کو اپنی زندگی میں اتارا ہے تب انگلی اٹھاؤ اگر دم ہے وسیم میں، تب فتویٰ دو وسیم کے خلاف، اگر ماں کا دودھ پیا ہے اور اسلام کی حرارت ہے تمہارے اندر۔ پہلی بات سمجھ میں آ گئی اتنی بات؟ اب آگے چلتے ہیں۔ آپ لوگوں کو مسلمان بھائیوں جان کے حیرت ہوگی، تھوڑی گوگل کر لیا کرو، آج کل کتابیں پڑھنے کا تو دور چلا گیا ہے، کہ سعودی عربیہ میں کنگ سلمان نے، پرنس سلمان نے ایک کاؤنسل آف اسلامک جورسٹ بنائی ہے کہ حدیثوں کو دیکھو اور اسلامک لٹریچر کو، تھیولوجی کو پڑھو اور یہ دیکھو ویژن 230 کے حساب سے کہ وہ آج کی تاریخ میں وہ چیزیں معقول ہیں یا نہیں ہیں۔ قرآن شریف میں 3-4 طرح کی آیتیں ہیں، دنیاوی آیتیں ہیں، دینی آیتیں ہیں، فقہ جورسپروڈنس لا سے جڑی آیتیں ہیں۔ تو جو دینی آیتیں ہیں وہ تو دینی آیتیں رہیں گی، نماز روزہ کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسے چاہے پرمیشور بول لو، چاہے گاڈ بول لو، چاہے یاوی بول لو، جسے کسی نے دیکھا نہیں۔ ہر مذہب میں کسی نہ کسی فارم میں یہ چیز لکھی ہے، کوئی مذہب روپ مان لیتا ہے، اسلام روپ نہیں مانتا ہے، صرف اتنا فرق ہے، ٹھیک؟ تو یہ چیز نہیں بدل سکتی، دینی چیز نہیں بدل سکتی، دنیاوی چیز بالکل بدل سکتی ہے، اور تم لوگوں نے بدلی ہیں اور ہم لوگوں نے بدلی ہیں۔ میں نے اتنے سارے ابھی ادھارن دیے، اگزامپل دیے، مثال دیے، ہم تو بدلے بیٹھے ہیں۔ ہم تو قرآن شریف کی کہتے ہیں یہ آیت مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے، یہ آیت مانیں گے، یہ 4 مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے، یہ مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے۔ دہیج حرام ہے، حرام ہے، اسلام میں ہے حرام۔ لے رہے ہو دہیج یا نہیں لے رہے ہو اپنی لڑکوں کی شادیوں میں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو۔ کھڑے ہو کے کھانا سنت نہیں ہے، تاکہ خرچہ بچ جائے۔ ہر مسلمان آج کی تاریخ میں کھڑے ہو کے کھلا رہا ہے کھانا، بولو کھلا رہا ہے نہیں کھلا رہا ہے؟ تو بھیا یہ تو نہیں چلے گا۔ قرآن شریف میں بھی یہی کرتے ہو اور سمویدھان میں بھی یہی کرتے ہو، یہ مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے، یہ مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے، یہ مانیں گے۔ تو اب سعودی عربیہ میں ایک کاؤنسل بنی ہے، اور کنگ سلیمان سینٹر کا پورا آرٹیکل پڑھ لینا گوگل کر کے، پورے کے پورے سعودی عربیہ میں سلیبس چینج کرے جا رہے ہیں، جہاں پہ ہیٹ پڑھائی جا رہی ہے، جہاں نفرت پڑھائی جا رہی تھی۔ سعودی عربیہ میں کلاس 1 کے بچے میں، گریڈ 1 کے بچے کی کتاب میں پتہ ہے کیا لکھا تھا؟ کہ آخری جنگ مسلمانوں میں اور بت پرستوں میں اور یہودیوں میں ہوگی اور مسلمان اس میں جیتیں گے۔ یہ بدلا جا رہا ہے سعودی عربیہ میں۔ اب یہ مت کہنے لگنا سعودی عربیہ سے ہمیں کیا مطلب، سارے مولانا ذلیل رمضان میں وہیں جاتے ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے۔ سارے مرکز ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، سارے مرکز، زیادہ تر مسجدیں، زیادہ تر مدرسے، سب وہیں کے پیسوں سے بنی ہیں، مسافر خانے۔ تو اب یہ مت کہنے لگنا کہ سعودی عربیہ سے ہمیں کیا مطلب، وی آر انڈینز، یہ نہ کرنا۔ سعودی عربیہ نے پیسہ دیا ہے، جو مسجدوں کی میناریں اوپر اٹھی ہیں سن 60 سے لے کے سن 2000 تک، وہیں جاتے ہیں زکوٰۃ لینے سارے ملا حج کے بہانے، ٹھیک ہے، اور جا کے ہاتھ چومتے ہیں شیخوں کے اور کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں، پیسے دے دو، ٹھیک۔ تو وہاں پر بھی بدلاؤ آ رہے ہیں۔ ہمیں کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں، ہمیں قرآن پاک بدلنے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے کہ یہ آیت آج کی تاریخ میں معقول ہے یا نہیں ہے، کمپیٹیبل ہے یا نہیں ہے، یہ کس وقت آئی تھی، یہ کس وقت آئی تھی۔ یہ مدینے میں آئی تھی جب حضور کو 10 سال مار کے وہاں سے ذلیل کر کے، پریشان کر کے، اسلام کو قبول کرنے والوں کو مار کے بھگایا گیا تھا، یہ تب آئی تھی یا شروع میں آئی تھی؟ یہ بھی پتہ ہے؟ یہ پتہ ہی نہیں ہے، صرف آیت پڑھ لی ہے۔ اور ایسے کچھ ہندوؤں نے آیتیں پڑھ لی ہیں جو یوٹیوب پر آ کے عربی بول بول کے ہندوؤں کو سمجھاتے ہیں کہ انہیں اسلام کی بڑی نالج ہے۔ میں تو 6 گھنٹے کی کلاس لے لوں کہ اسلام کی کون سی آیت کب آئی اور کیوں آئی، یہ نہیں پتا نا کیوں آئی، کس حالات میں آئی، کیا اس سمے دور تھا۔ جس کو مذہبی دشمن بولا گیا وہ مذہبی دشمن تھا ہی نہیں، وہ لڑائی چل رہی تھی،
وقت یہ ہے کہ وہ بت پرست تھا، ادھر اسلام کو مارنے والے تھے. اب تو کسی سے لڑائی نہیں چل رہی. اب تو جہاد شبد کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اب تو کافر شبد کا 2021 میں 2020 میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے. انسان شبد کا مطلب ہے، اور جہاد کی جگہ پڑھائی کا اور ترقی کا مطلب ہے. ٹھیک، تو اب یہ بدلاؤ سعودی عربیہ میں بھی آنے لگے ہیں. پھر کہتا ہوں قرآن پاک کی ایک آیت ایک لائن بھی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آیت تب کیوں لکھی گئی تھی، اور اس کا آج کی تاریخ میں اتنا مہتو نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی دنیاوی آیت ہے، یہ دینی آیت نہیں ہے. قرآن پاک کی دینی آیت ہم نہیں بدل سکتے. بدل تو ہم نے پھر کہہ رہا ہوں نہیں، کچھ نہیں کر سکتے، پر یہ سمجھنا پڑے گا یہ دینی آیت ہے جو آخرت تک چلے گی، یہ دنیاوی آیت ہے جو بدلتی رہے گی. اور یہی ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا اور سمجھانا ہے. یہ بات ہمیں اپنے بچوں کے ذہنوں سے کھرید کے نکالنی ہوگی کہ برہما وشنو مہیش کو ماننے والے جہنم میں جائیں گے، آگ میں جلائے جائیں گے. یہ کھرید کے کھرپے سے جیسے گھاس نکالی جاتی ہے ایسے نکالی جائے گی. تو یہ بات وسیم رضوی کر رہے ہیں. ان کے بات کرنے کا طریقہ الگ ہے، ان کا اپروچ الگ ہے. میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، میرا اپروچ الگ ہے. کسی بھی دنیا کی کسی بھی کتاب میں، مذہبی کتاب میں، کسی میں، وید، قرآن، اپنشد، بائبل، تورا، انجیل، کسی میں بھی کچھ نہیں بدلا گیا. کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اسے حالاتوں کے اور وقت کے حساب سے سمجھا گیا، جو مسلمان بدلنے کو چھوڑو سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہے. اس لیے پوری دنیا میں ذلت ہو رہی ہے. اور قرآن پاک میں بھی لکھا ہے کہ عزت اور ذلت انسان کے ہاتھ میں ہے. میں اپنے حساب سے انسان کو عزت دوں گا، اپنے حساب سے ایک انسان کو ذلت دوں گا. ٹھیک ہے؟ تو کل ملا کے مجھے یہ کہنا تھا. یہ چیز آپ پڑھیے شری لنکا میں ہونے جا رہی ہے. شری لنکا برقع بین کر رہا ہے. شری لنکا 1000 مدرسے بند کرنے جا رہا ہے. ابھی ان کے کل منسٹر نے کہا ہے، ایسی نیوزز میں بہت سنتا رہتا ہوں، گوگل کر کے میں رات بھر یہی ڈھونڈتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اور یہی چیز ہندوستان میں بھی ہونی چاہیے. ہمارے مدرسے کم ہونے چاہیے. کسی نے مجھ سے کہا رضوان بھائی کیا فرق پڑتا ہے، 4% مسلمان بچہ تو سرچر کمیٹی کے حساب سے مدرسوں میں پڑھ رہا ہے. میں نے کہا میاں پتا ہے 4% ہوتا کیا ہے؟ کہ لگے 96 تو نہیں پڑھ رہا ہے. ارے میں نے کہا پتا ہے 4% کیا ہوتا ہے؟ 4% کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر 24 مسلمان کے بعد ایک مولانا، ہر 24 مسلمان پر ایک مولانا. میں نے کہا ہر 240 پر ایک مولانا ہونا چاہیے. بھائی صاحب کہاں ہو 4%؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے 4% آدمی ہمارا مدرسوں میں. 240 مسلمان پر ایک مسلمان ہونا چاہیے، جو شاید ½ % سے بھی کم ہو. ہمیں نہیں چاہیے ہر 24 مسلمان پر ایک مولانا، ہمیں چاہیے 240 مسلمانوں پہ ایک مولانا. مدرسے کم ہونے چاہیے. مدرسوں کی اسکروٹنی میں کیا پڑھایا جا رہا ہے اس دیش میں، بھلے وہ گورنمنٹ سبسڈی لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں، گورنمنٹ کا ادھیکار ہے سنویدھانک طور پہ یہ جاننا کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے. یہ گورنمنٹ کا ادھیکار ہے، اور اس دیش کے سوشیو ریلیجیس فیبرک کے لیے بھی یہ ادھیکار ہے سب کا کہ تم بتاؤ کہ مدرسوں میں کیا پڑھا رہے ہو، سبسڈی لے رہے ہو یا نہیں لے رہے ہو. ہر مدرسے کا ہیڈ ایکس آفیشیو ڈسٹرکٹ کا ڈی ایم ہونا چاہیے، اور مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچروں کا سلیکشن گورنمنٹ کے تھرو ہونا چاہیے، نہ کہ مدرسے کی کمیٹی کے تھرو. اسلامک نالج دینے کے لیے، اسلامک علم کے لیے گورنمنٹ سے سلیکٹ ہو کے مسلمان آنے چاہیے. اور جو مدرسوں میں فزکس، کیمسٹری، میتھس، کمپیوٹر پڑھایا جائے اس میں کسی بھی مذہب کے لوگ جو بیسٹ ہوں وہ آنے چاہیے. انگلش کے لیے کوئی اگر اینگلو انڈین آنا ہے تو کرسچن آ رہا ہے تو اس کو لے کے آؤ. فزکس کا کوئی اچھا برہمن ٹیچر ہے تو اس کو لے کے آؤ، اور اچھا مسلمان ٹیچر ہے تو اس کو بھی لے کے آؤ، کوئی منع نہیں ہے. یہ میرا ویژن ہے مدرسوں کے بارے میں. تو وسیم رضوی نے جو کہا ہے یہ وہ جانے، ان کا ایمان جانے. میرا کہنا یہ ہے کہ یس، اسلامک تھیولوجی سے کچھ شبد جیسے کافر، جہاد ختم ہونے چاہیے، اور مسلمانوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے اپنے بچوں کو کہ قرآن پاک میں کون سی دینی آیتیں ہیں، کون سی فقہ کی آیتیں ہیں، کون سی دنیاوی آیتیں ہیں. دنیاوی آیتوں میں بدلاؤ آ سکتا ہے، بھلے کتاب میں پرنٹ میں آئے نہ آئے، ہماری سوچ میں آ سکتا ہے اور آنا پڑے گا. تبھی اس قوم کا ریوائول ہوگا. جے ہند، وندے ماترم. مسلمان بھائیوں، اللہ حافظ، خیر صلی اللہ.